الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ قدر دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ الحمدللہ جڑے بندے نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ وہ سورہ قدر ضرور یاد رکھتے ہیں اور نماز بہرحال چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں پڑھیاں جاندیاں انہاں وچ ایک بھی صورت ہے جڑی نماز وچ پڑھی جاندی ہے۔ الحمدللہ خالق فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا کہ کنوں نازل کیتا ہے، لیکن علماء لکھے ہے کہ یہ آیت قرآن دے متعلق خالق فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ خود ہی خالق سوال کر دینے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں کیا علم ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خالق ادراک کہہ رہے ہیں جنہیں ادراک بنائے نے، جنہیں عقل بنائی وہ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں کیا خبر ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ خود اس سوال دا جواب بھی دیں فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو ایک رات ہے نا، ایک رات خالق کائنات فرماتے ہیں 83 سال اور 4 ماہ اتنی مدت سے افضل، یعنی تسی 1000 مہینے کٹ کے دیکھ لو، خالق فرماتے ہیں خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کے دن بھی شامل کر لو اور راتیں بھی شامل کر لو تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پوری دنیا دے علماء نے پوچھو کہ اس رات چند 2 نظر آتے ہیں، تارے نیلے رنگ دے نظر آتے ہیں، تارے سبز رنگ دے نظر آتے ہیں، یہ رات کو گھنٹہ ڈیڑھ وڈی ہے دنیا راتاں نالوں، آکھن کے نہیں یہ ایک کی وجہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ میرا خیال ہے کہ سرکار دو عالم دی ذات دے متعلق بندیاں نو سوچ سوچ کے وہ کیویں معراج تے گئے، کیویں واپس آئے، ایڈی چھیتی کیویں چلے گئے، ایڈی چھیتی کیویں آ گئے، وہ میلاد کیویں ہویا، کیویں دنیا تے آوندے نے، کیویں دنیا تو جاندے نے، یہ ساریاں گلاں سوچن دیاں نے تے سوچن دا تعلق ادراک نہ، یہ ساری سوچ ہے اور سوچ دا تعلق ادراک نہ لے۔ اللہ فرما رہا ہے جو رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات تمہارے ادراک میں آنے والی نہیں۔ وہ جب وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات اس ادراک میں نہیں آتی جس ذات پہ قرآن نازل ہوا، وہ ذات اس ادراک میں کیسے آ جائے۔ بہت شکریہ قبلہ، ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا۔ اے افتاباد میں پہلی بار حاضر ہویا، میں آج آیا تھے لیکن میرے آن تو پہلے یہ افتاباد ہے سی، بھئی افتاباد میرے آن نال تو نہیں نہ ہوئے، افتاباد دا میں ایڈریس پوچھے ہے، انہاں دسے ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو، میں ادھے اندر آج آیا، یہ پہلے ہے سی، میں آج آیا یہ پہلے ہے سی، میں آج آیا یہ پہلے ہے سی، یہ دا مطلب ہے قرآن بعد چاہیا قدر والی رات پہلے ہی ہے سی۔ بھئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن کسی عام رات اچھ نازل نہیں ہویا، جڑی ایک رات 1000 مہینے تو بہتر ہے نا، وہ دے بچے اللہ قرآن نازل کیتا ہے۔ یار ایک صوفہ پیا ہوندہ ہے، ساری مارکی وچ 1000 کرسی پئی ہوندی ہے، پھر 1000 کرسی دے نال اگل کر کے بڑے صوفے دے نال بھی 2-3 صوفے ترے ہوندے نے، عام مہمان تے گا جرت نہیں کرتا جان دی، وہ آندہ ہے یہ اتھے ٹھیک ہاں، یہ اتھے ٹھیک ہاں، مہمان نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ میرے والی کیڑی کرسی ہے تے او کنا واسطے رکھیاں نے،
بندے نو پتا ہوتا جدو ہونے کسی وڈے آ کے سانو اٹھا دینا سانو بہن دی لوڑ کیڑی وہ آدھے اتنے اسی ٹھیک ہاں اسی اتنے ہی ٹھیک ہاں توجہ ہے جناب وہ صوفہ ہوتا ہے سارے جہان نو پتا ہوتا ہے کہ دولے واسطے وے دولے دے دوست بہن گے خاص مہمان بہن گے وہ والد گرامی بہن گے یہ مطلب ہے مارکی بچے 1000 کرسی ہوئے 1000 کرسی تو صوفہ بہتر ہے نا یارہ 1000 کرسی تو صوفہ بہتر ہے وہ اللہ دیا بندیاں تے دولہ بانا ہوئے تے عام کرسی تے نہیں باندے تیرا کی خیال ہے اللہ قرآن عام بندے تے نازل کر چکا بہت شکریہ جس رات چ نازل کیتا ہے وہ رات بھی عام نہیں جس دل تے نازل کیتا ہے وہ دل بھی عام نہیں جس زبان چو قرآن نکلے شکریہ وہ زبان بھی عام نہیں میری رات تے توجہ کرا رہا میں ایک رات اللہ فرماندہ یہ لیلۃ القدر ہے یہ قدر والی رات ہے ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا یہ دا مطلب ہے پہلا قدر والی رات کوئی ہے سی بھائی قرآن بعد اترے عام رات نہیں اترے دو گلہ نے یا تے قرآن دے اترن نالے قدر والی رات ہوئی ہے تے یا قدر والی رات پہلی سے وچ قرآن نازل ہویا جڑی آیت ہے نا وہ یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قدر والی رات کے اندر قرآن کو نازل کیا یہ دا مطلب ہے آلریڈی راتاں میں قدر والی رات ہے سی بھئی آلریڈی پہلے ہے سی وہ دے وچ اللہ نے قرآن نو نازل کیتا ہے یہ سانتا سمجھ نہیں سی آنی میں تو سمجھنا بہت بڑی بات ہے اس بندے دی بڑی بہادری ہے جڑا سدھا 6ویں امام دی بارگاہ چایا تے آ کے کہنے لگا مولا ایک رات ایسی ہے جدے جو قرآن نازل ہویا اللہ فرماندہ 1000 مہینے تو بھی رات بہتر ہے وہ دے وچ ایسا قرآن اتارے ہے جی میں عام دل تے قرآن نازل نہیں ہویا عام رات چ بھی قرآن نازل نہیں ہویا عام انسان تے قرآن نازل نہیں ہویا اسے واسطے عام رات چ قرآن نازل نہیں ہویا جی میں انسانہ تو پہلے مصطفیٰ موجود سن یہ راتاں تو پہلے کو رات ہے سی فرمایا ہے سی یہ عام رات نہیں اس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ترجمہ اور تفسیر سید امداد حسین کاظمی بحوالہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 533 فرماندے نے میرے 6ویں امام وہ رات پہلے تھی رات پہلے سے قدر والی تھی اللہ نے اسی رات میں قرآن کو نازل کیا انہوں نے کہ قرآن اترنے سے پہلے اس رات میں کیا قدر تھی فرمایا قرآن سے پہلے یہی وہ رات تھی جس رات کے اندر اللہ نے ہماری ولایت کو واجب قرار دیا مولا کائنات انہوں جزا دے اسی رات کے اندر جب اللہ نے راتوں کو خلق کیا تو ایک رات ایسی تھی جس رات کے اندر اللہ نے نبی اور نبی کی اولاد کی ہماری ولایت کو واجب قرار دیا پھر اسی ولایت والی رات میں قرآن کو نازل کیا ولایت والی رات میں قرآن کو نازل کیا ہون پتہ لگ گیا نا پیغمبر کیوں آکھے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کا سبحان حیدری مہربان اچھا جی میں ذرا تشریح کر رہا ہوں کئی گلنا تشریح طلب رہ جاندی ہیں انہوں دی تشریح نہیں ہوتی تو کم خراب ہو جاتا یہ دی تشریح کر دینی چاہیے کئی گلنا بہت خوبصورت ہوئی ہیں صرف ذرا وضاحت نہیں ہوتی وضاحت ہو جاتے اچھی بات یار وضاحت ہو جائے تو چنگی ہوتی تو انہوں پتہ ہے کئی گلنا دی وضاحت ویچی رہ جاندی ہے کم خراب ہو جاتا مثلا ایک بندہ آ کے بیان کرتا ہے کسی کتاب چو حوالہ دے کے کہ حضرت علی نے فرمایا میں مومنوں کی نماز ہوں میں مومنوں کی نماز ہوں یہ بہت اچھی گل ہے اگر حضور نے فرمایا کہ میں مومنوں کی نماز ہوں تو میرا خیال ہے تشریح بھی کرنی چاہیے وضاحت بھی کرنی چاہیے نہ ہوئے بندے نماز ہی چھاڑ جا یہ پتہ ہے لوگ کی بھی سمجھتے ہیں لو جی اگر کوئی بندہ آندا نا کہ حضرت علی نے فرمایا میں مومنوں کی نماز ہوں تو لنگتا بندہ سن جاندہ آندا لو جی اگے ہی نہیں سن پڑھتے پھر اکا ویلے ہو گیا جی علی مومنوں کی نماز ہے علی علی کرو تو موجاں کرو یہ مطلب ہے کہ یہ نرا بیان نہیں دینا چاہیے تشریح بھی کرنی چاہیے میں کر دینا ایک یہ بھی فرمان ہے ادھر کتاب بچے کہ میں بیان کیتا جاندہ ہے کہ میں مومنہ دا روزہ میں مومنہ دا حج ہاں میرا خیال ہے کہ انہوں واضح کر دینا چاہیے گھر واضح کر جدو وضاحت نہیں نہ ہوتی ایک تے غیر اعتراض کرتا ہے لو جی انہوں دا روزہ بھی علی ہے انہوں دی نماز بھی علی ہے
انہاں دا حج بھی علی ہے، نہ حج کر دین نہ روزہ رکھ دین نہ نماز پڑھ دین. ایک تے بیگانے نو شک پیندا ہے. ایک آ جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے انہاں نو تشریح نہ کیتی جائے تے انہاں نو حساب نہیں نہ لگدا. تینوں کہ گل دساں بچے نو 5000 دا نوٹ دئیے نا تے بندہ انہوں دیندا جڑا باقی پیسے بھی لے آ. دھیان نال دیندا نا کہ باقی پیسے بھی لے آوے تے نال دسنا پیندا ہے کہ بچیا یہ اینے دی شے ہونی ہے، 1000 تے اینے واپس لے آنی تے ایک 500 دا لے آنے، 10 روپیے تے نال دین گے تے اینے پیسے کٹے جان گے. اینی وضاحت تے کرنی پیندی ہے نا، بچے نال کرنی پیندی ہے، وڈیرے نال نہیں. بچے نال کرنی پیندی ہے، وڈیرے نال نہیں. میں ترواں گلاں دی وضاحت اس واسطے کرنا کدھر یہ گل سن کے کہ علی ساڈی نماز ہے، کدھر ساڈے بچے نماز ہی نہ چھڑ دین، بچے روزہ رکھنے چھڑ دین، بندے بچے حج دی مطلب ایک تگو دو نہ کرن. وہ میں دس دینا اگر مولا علی دا فرمان کسی نے کسی کتاب جو پڑھیا ہے کہ میں مومنہ دی نماز ہاں تو میں وہ متعلق دس دینا. وضاحت کرنی ہے، میں وضاحت بڑی ضروری. وضاحت نہ کیتی جائے کہ بلا اندیشہ پی جاتا ہے، بچ اشتباہ ہو جاتا ہے، شبہ چ گل پی جاتی ہے. میں وضاحت کر دینا. وہ پھر میں حساب رکھا ہے پہ یہ وضاحت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن چو پڑھیے پہ نماز کنوں آندے. ہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر مومنہ دی نماز حضرت علی نے تو نماز کی ہے. اللہ قرآن پاک نے فرماتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی سے. ہاں میں وضاحت پہ کرنا. نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے بندے کو بے حیائی سے اور بری بری باتوں سے. جو بے حیائیوں اور بری باتوں سے روک دے اسے نماز کہتے ہیں. کمال ہے بھائی، کمال ہے. میں انہاں بندیاں دی گل نہیں کرتا جڑے نماز وکھری پڑھی جاندے نے تے بے حیائی وکھری کری. نماز بھی پڑھے جاندے نے بے حیائی بھی کری جاندے. نہ نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. یہ مطلب ہے نمازی کا کام ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف اسے بلائے تو نمازی کہے بھائی میں نمازی ہوں. یہ مطلب ہے اگر علی فرمایا میں مومنوں کی نماز ہوں تو جب تجھے کوئی برائی کی طرف بلائے تو کہے میں علی والا ہوں. نماز روکتی ہے نا برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، اور علی بھی روکنے والے ہیں برائیوں سے اور بے حیائی کی بات. اگر روزہ ہے کسی دا روزہ ہے، اگر حضرت علی مومنہ دا روزہ نے وہ بھی سن لو. ہون روزے پہ ہوندے نے ذرا رکھ کے ویکھو، ایک باری رکھو نا کدی تو انہوں پتہ لگے. پہ سرگی تو بعد کھان پین بند ہو جاندہ، اور بھی ساریاں شاواں روحانی طور تے نے، لیکن بظاہر کھانا پینا بندہ ختم کر دیندہ. پورے دن وچ فرج بھری ہوندی ہے، اعلیٰ اعلیٰ چیزاں پئیاں ہوندیاں نے، بڑیاں بڑیاں کمال چیزاں. تو انہوں پتہ روزہ ایک ایسی شے ہے اللہ حلال چیزاں بھی حرام کر چھڑتا. میرا خیال ہے پریکٹس ہی ہے. اللہ حلال چیزاں حرام کر چھڑتا ہے. دودھ حلال ہے، گوشت پکیا حلال ہے، جناب علی ہے سبزیاں ساریاں پکیاں اور فروٹ نہ ساری فرج بھری حلال چیزاں دی، حلال چیزاں دی بھری حلال چیزاں دی. لیکن روزے دار نیڑے بھی نہیں جاندہ. کیوں؟ او نہیں اللہ چیزاں نو روزیاں وچ حلال نو حرام کر کے دسدا ہے. ویکھ لے جدوں میری مرضی نہ ہوئے ادوں حلال بھی حرام ہو جائے. صدقہ جاواں جدوں میری مرضی نہ ہوئے صدقہ جاواں ادوں حلال بھی حرام ہو جاندہ ہے. تیرا کی خیال ہے شام نو سموسے نو تکبیر پائی تھی؟ یعنی شام نو سموسا حلال کرنے واسطے کسے بندے سموسے دیاں 2 گٹھا پھڑیاں ہوں تو ایک گٹھ نو پھڑ کے بندہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر. نہیں، کچھ بھی نہیں. اوہی سبزی دنے میں، اوہی سبزی رات نو ہے، اوہی سموسا دنے تڑے ہے، اوہی شام نو ہے. بس دنے وہ حرام سمجھدا روزے دار اپنے آپ تے. جدوں آسان ہوندی ہے پھر وہ حلال سمجھدا ہے. اصل پوچھ نہ کسی روزے دار نو پوچھ پھر دنے میں تو وہی سموسا تھی تو سارا دن حرام سمجھے. وہ سکھیا جدوں اللہ پسند نہیں کردا، اللہ پسند نہیں نہ کردا میں کھاواں. جدوں اللہ پسند نہ کرے ادوں شے حرام ہو جاندی، جدوں اللہ پسند کرے ادوں حلال ہو جاندی ہے. ایمان نال دس جڑا سموسا اللہ نو پسند نہیں او کھانا حرام ہے تے جڑا خلیفہ اللہ نو نا پسند ہے. بہت شکریہ. حضرت حر نو کسے پوچھیا راتوں رات تو نے نماز بدلی ہے؟ فرمایا اسلام نہیں بدلا، خلیفہ بدلا. کل تک میں یزید کو خلیفہ مانگتا رہا، آج میں حسین ابن علی کو نبی کا خلیفہ مانگتا.
یہ مطلب ہے روزہ اگر علی مومنہ دا روزہ نے تو پھر طے ہو گیا کہ روزے وچ کئی شیواں بندے تے حرام ہوندیاں نے. یہ مطلب ہے روزہ ہوئے تو بندے آندے نے اور لا واری وہ آندا میرا روزہ ہے, اور کھا سموسا وہ آندا میرا روزہ ہے, اور اینا کچھ اکھلا ہے وہ آندا میرا روزہ ہے. تاں علی فرمایا میرے مولا نے میں مومنہ کا روزہ ہوں. جدوں تانوں کوئی نجائز کام دی دعوت دے وے جویں آندے ہو نا میرا روزہ ہے اونوں آکھ لے جا میں علی والا. اچھا حج بھی تانوں پتہ ہے حج اگر مومنہ دا حج مولا علی نے تو بھی سن لو. حج نہ کیتا ہے وہ مہربانی کر کے ہاتھ اٹھاؤ. ہاں برکت والا ہاتھ جنہیں حج کیتا ہے. بسم اللہ جی شکریہ حاجی صاحبان شکریہ. میں کیتا ہے اللہ سب نو نصیب کرے. بندے کو 10 کو میں نظر آئے 8 تو 10 جنہیں اتنے حج کیتا ہے. اللہ سب نو نصیب کرے. تھوڑا ہی بولے ہو میں پیانا اللہ سب نو نصیب کرے. سب نو نصیب. اچھا وہ بھی تشریح کرنی پینی. کئی بندے سنے ہیں پہ 90,000 حج دا ثواب ہے امام حسین دے روزے دی زیارت. یہ بھی تشریح کرنی پینی ہے ورنہ لوگاں سمجھنا وہ جو 10,000 جو اتھے 10,000 باری اتھے جانا ہے. 10,000 باری جو اتھے جانا ہے تو ایک باری کربلا ہو یہ بھی تشریح کرنی پینی. ایک تو انہوں دسا تسی 10,000 باری نہیں. ہاں ثواب ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ 10,000 حج دا ثواب ہے جڑا نبی نال کیتا جائے ایک امام حسین دے روزے دی زیارت. بندے آکھے 10,000 امام نے فرمایا 20,000. اس کا 20,000 امام فرمایا 40,000. اس کا 40,000 امام فرمایا 60,000. اس کا 60,000 دا ثواب امام نے فرمایا 90,000. اگوں نہیں کویا. ہاں جی یہ تشریح بھی کرنی پینی میں کر دینا. عزیزو میں تو ایک گل دساں جس بندے کو پیسے آ جان وہ تے حج واجب ہو جاتا ہے. اللہ غریب تے حج واجب نہیں کرتا. اللہ مسکین تے زکات واجب. جیڑا غریب تے حج واجب نہیں کرتا وہ تھوڑ دلے تے ولایت واجب کیسے کر دے. اوے غدیر کھلو کے پیغمبر نے مولا علی دی ولایت نو واجب قرار دیتا ہے. اور میرے مولا نے فرمایا کہ جو صاحب اولاد ہے وہ اولاد کو بتا دے. ہر باپ پر واجب ہے کہ وہ اولاد کو بتائے کہ ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں. مہربان اللہ یا رسول یا لو جی سارے ڈیزائنوں دے نعرے بج گئے. ہر ڈیزائن دا نعرہ بج گیا ہے. ہن راضی بیٹھے ہو مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ہن دیکھو جی اصل چ بندے سمجھتے ہیں 10,000 باری جو اتھے جانا ہے تو ایک باری اتھے جاؤ. تو انہیں گل دساں جہے بندے تے حج واجب ہو جانا پیسیاں دی وجہ تو ہوتا ہے. گھر دا خرچ بھی ہوئے اپنا خرچ بھی ہوئے وہ تے حج کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو کربلا 20 لاکھ باری بھی جائے نا جے حج واجب تے ہونا اتھے ہی آ جتھے سجاد کیتا. سار اٹھاؤ میرے نال سار اٹھاؤ. حج اتھے ہی ہونے جتھے امام حسین علیہ السلام نے کیتا. حج اتھے ہی ہونا جتھے مولا علی نے کیتا ہے. حج اتھے ہی ہونا. حج مکہ ہی ہونا جے کعبے دے دوڑے. کوئی بندہ زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے حج والا کھاتا پورا نہیں کر سکتا. جی جدے تے حج واجب ہویا انہوں مکہ ہی جانا پینا ہے. واقعہ کربلا تو بعد ہی کربلا بنی ہے نا. اور جدوں ایتھے قبراں بنیاں نے روزہ مبارک بنے ہیں وہ تو بعد ہی کربلا آباد ہوئی ہے. کربلا مولا تے امام دے قدمہ نہ ہوئی ہے نا. تے جڑے امام پچھے بچے رہے نا کربلا چوں واپس آ کے حج ہونا بھی کربلا نہیں کیتا مکہ کیتا ہے. حضرت زین العابدین نے جنہیں حج کیتے نے کتھے کیتے یارا مکہ. حج اتھے ہی ہونا. جی میں تشریح پہ کرنا مدے کو کربلا جا کے آکے حج چلو میں فارغ ہوں. جے پیسے آ گئے نا تے حج واجب ہے تیرے تے اتھے جانا پینا. تو نے گل دساں آڑا 90,000 حج دا ثواب تو سب تولیا ہے ذہن چ کہ 90,000 دا. پہلی گل تے وٹا پیچھے ہوئے تے کو تولیا جاندا ہے. وٹا ہی نہ ہوئے تے تولنا کا دینا. اور پیچھے 5 سر ترو تے کہ 5 سر لویا تر لو 5 سر سونا تر لو 5 سر کپاہ تر لو 5 سر کنک تر لو 5 سر مجھی تر لو. پر پیچھے وٹا ہے نا. پیچھے وٹا ہے نا. ایک حج دا ثواب ایک دا نہیں 90,000 حج دا ثواب. یہ مطلب ایک تو لے کے 90 تک بھی جائیں تو کوئی وٹا تے ہے نا. وٹا تے ہے نا. یہ وٹا ہی گواچ گیا ثواب کا دے نال تولنا.
سبحان اللہ. یہ مطلب حج دی ایک اپنی پوزیشن ہے، وہ اپنی جگہ تے برقرار رہے گی. جڑا مولا نے فرمایا اللہ سب نو میں تاں کہ حج کرا دے، میں حج کر کے آیا. تمہیں پتہ طواف بھی اتنے کریدا، طواف کریدا. عالم دین نال گیا سی جڑا حج پہ کراندا سی، مینوں تے پتہ کوئی نہیں سی. حج پریکٹیکلی ہوندا ہے، یہ دسیاں نہیں پتہ لگتا. صحیح میں گل کروں. وہ گئے تو جب طواف کر کے فارغ ہو کے بیٹھے نا آب زمزم والے کھوہ والے پاسے، آب زمزم والے پاسے ذرا ساہ کڈن واسطے پھر صفا مروہ دی صحیح کرنی تھی. مینوں عالم دین پوچھن لگے مولوی صاحب کی محسوس کیتا جے طواف کر کے؟ میں کہا جی میں محسوس کیتا ہے کہ جویں بیبیاں مشین وچ کپڑے دھوندیاں نا. انہاں کہا وہ تینوں کتھوں یاد آ گئی مشین؟ میں کہا میں قرآن چو پڑھے ہے سورہ حج چ اللہ فرماندا ہے میرے گھر کا طواف کرو اور دل کے میل صاف کر. میرے گھر کا طواف کرو اور دل کے میل صاف کر لو. میں کہا اتھے میں صاحب لگا ہے کہ اللہ نے بندے بھی وچ ٹور دیتے ہیں ملک دے تے بیبیاں بھی وچ ٹور دیتی ہیں ملک دی. اتھے کئی عرس ایسے ہوندے نے، ایک دن بیبیاں جاندیاں نے تے بندے نہیں جاندے، ایک دن بندے جاندے نے تے بیبیاں نہیں جاندیاں. پیراں دے عرس بھی ایسے ہوندے نے. کئی پارک ایسے نے جتھے ود فیملی اجازت ہوندی ہے، فیملی نال نہ ہوئے. تے کئی ایسے نے جڑا کسے دی فیملی نو نال لے جائے. فیملی ہوئی بہانی ہے نا، مولا تانوں جزا دے. وہ تو بندے دی اپنی ہوئی نیت ہے. ویسے ایک دن بندے تے ایک دن بیبیاں آندے نے پیر ایڈے شریف نے، پیر ایڈے شریف نے. جدن بندے سادے نے ادن بیبیاں نو اجازت نہیں، تے جدن بیبیاں سادے نے ادن بندیاں دی اجازت نہیں. میں کہا پیر انہاں دی شرافت ایک پاسے. ویسے پیر دی پیری بھی اسے گل نال چلی ہے. بندیاں کولوں وکھریاں گلاں پوچھ لئیاں، بیبیاں کولوں وکھریاں پوچھ لئیاں. انہاں نوں انہاں دیاں دسیاں تے انہاں نوں انہاں دیاں دسیاں تے سارے پہ آندے نے اللہ دے ولی نے سارا کچھ جانتے. اور بیبیاں کولوں بکھریاں سن لئیاں نے تو بندہ تینوں کی آندا ہے. اگلے پڑھ بندے نوں آکھیا بی بی تینوں کی آندی ہے. جو دوواں دیاں گلاں ایک دوجے نوں دسنیاں تے ولایت تے آپ ہی ٹھیک ہے. یہ مطلب واری واری ولایت بنا واری واری. میرے عزیز دوستو میں کہ یار پیر بڑے شریف نے جڑے بیبیاں والے دن بندیاں نوں میلے تے نہیں سددے تے بیبیاں والے دن بندیاں نہیں سددے، بندیاں دن بیبیاں نہیں سددے. اللہ حد کیتی اپنے گھر دے دوالے کٹھے ہی ٹور لینے. ملک دی بی بی تے ملک دا بندہ کندھے نال کندھا پہ لگدا ہے. خدا دی قسم لنگ دیا مونڈے نال موڈا پہ لگدا ہے. حج دا طواف کرو کی کر سکتے ہو تسی؟ وچے ہی بیبیاں وچے ہی بندے. میں کہ اللہ کٹھے ہی ٹور لینی. تے فرمایا کیویں پتہ لگے دل دی میل کدی صاف ہوئی. سبحان اللہ. ملک دے مرد، ملک دیاں عورتاں. میری بیٹی 3 قدم پیچھے آ رہی ہے، کسے دی بیٹی میرے نال جا رہی ہے. تساں غور ہی نہیں فرمایا. کسے دی بہن میرے نال پہ ٹردی ہے، میری بہن 4 قدم اگے پہ جاندی ہے. مینوں اپنی بہن دی فکر نہیں، کسے نو اپنی ہمشیرہ دی فکر نہیں. اللہ فرماندا میں کٹھے تاں ٹورے نے. میں مولوی صاحب نے پوچھیا عالم دین صاحب، میں کیا قبلہ اتھے تے بیبیاں بندے کٹھے ہی ٹورے نے تے اسی تے مسکین بندے ہاں، اسی کوئی معصوم تے نہیں نا تے نہ تقوی دا کوئی دعوی. یہ کی بنے گا؟ انہاں کوئی بھی نہیں، فکر والی گل ہی کوئی نہیں. مونڈا رکھ کعبے ال، ذہن رکھ جوفے کعبہ تے. مونڈا رکھ کعبے ال، ذہن رکھ وسط کعبہ تے. قرآن میرے سامنے ایک دم میں نو کعبے دے سامنے یاد آیا. اس واسطے علی کعبے جائے سارنا. کمال ذہن رکھ جوفے کعبہ تے. تا میرے مولا علی فرمایا مومنوں کا حج ہوں، گلیاں چ بھی پھریں جدے ذہن چلی ہوئے او بے حیا ہوئی نہیں. یہ مطلب ہے علی والے کو بہن چھپان دی لوڑ نہیں، علی والے کو تھی چھپان دی لوڑ. مولا تانوں جزا دے جی، شکریہ با. یہ مطلب ہے میں مومنوں کا حج ہوں. جس طرح حج پہ جا کے لوگ دلوں کو صاف کر لیتے ہیں، جس کے اندر علی آ جاتا ہے بہن کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ علی والا بے حیا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں اندے جب میں مومنوں کا حج ہوں. میرا خیال ہے کہ مثالہ کافی ہو گئی. ہوں میرا خیال اتھے پھر آ جائیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہوں جتھے ہونا چاہتا سا میں آ گیا. اس رات دے متعلق لکھ دینے. اچھا جی ایک سیگا ماضی ہے، ایک سیگا مضارع ہے. پڑھے لکھے بندے نوٹ کر لیں. علماء نے آکھا ہے کہ ایک سیگا ماضی ہے، ماضی میں نہ گزر کی گل. یہ جڑا انا انزلناہ
فی لیلۃ القدر ہے نا، یہ ماضی دا سیغہ ہے کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. شکریہ. اس کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا. جیسے میں آکھا کہ میں پچھلے مہینے فیصل آباد میں ایک مجلس پڑھی وہ ماضی گزر گئی. ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. اگے مضارع وچ دو زمانے ہوندے ہے رہے گا، اب بھی ہے پھر بھی رہے گا. اے قرآن ہے. علماء دی گل کردا جے میں انہیں جگہ نہیں، علماء نے دسیا. بہت شکریہ قبلہ. وہ فرماتے ہیں یہاں اب ماضی نہیں، اب مضارع ہے. تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے. اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے. والروح، اور پاکیزہ روح. ملائکہ بھی اترتے ہیں، ایک روح پاک بھی اترتی ہے، اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے. فیہا، اس کے رات کے اندر، بے اذن ربہم، اپنے رب کے امر سے، اپنے رب کے امر سے اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور آتے رہیں گے. لیلۃ القدر پاویں 14-15 دی درمیانی شب کوئی سمجھ لوے تے پاویں 26-27 رمضان دی شب سمجھ لوے، آخر کوئی تو شب ہے. میں قبلہ رات تے بحث نہیں کر رہا، کیونکہ تار القادری صاحب فرماندے نے کہ جس رات مقدر دے فیصلے ہوندے نے، جس رات رزق دے فیصلے ہوندے نے، جس رات عمر دے فیصلے ہوندے نے کہ کنی عمر ہے بندے دی اگلے سال مرنا ہے کہ جینا ہے، جس رات بخشش دے فیصلے ہوندے نے وہ 14 اور 15 شعبان دی درمیانی رات. ٹھیک ہو گیا. اس دن اللہ بری کردہ مجرمانو، اس واسطے شب برات رکھا ہے. مجرم بری ہوندے نے، بری ہون دی وجہ تو شب برات. وہ کچھ علماء اہل حدیث نے جنہاں آکھیا بھی یہ گل ہی کوئی نہیں، یہ رات ہی کوئی نہیں، وہ رمضان دی رات ہے. شبان جو رات کتھوں آ گئی؟ تار القادری دی گل میں گل ویکھی ہے بڑی کمال. انہاں فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ شب برات ہے ہی کوئی نہیں، شب برات ہے ہی کوئی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ مہربانی کر کے یہ نہ کہے کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ یہ کہے کہ میرے علم میں نہیں. کسی وقت کوئی چیز علم میں ہوتی ہے اور کوئی چیز علم میں نہیں ہوتی. آپ بہت شکریہ قبلہ. بڑا محتاط انہوں نے لفظ دسیا. انہوں نے فرمایا یہ کہو کہ میرے مطالعے سے نہیں گزری، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی یا میرے علم میں نہیں، ایسا نہ کہو کہ یہ ہے ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ دی واری سی اس رات. واری سی واری ہوندی ہے نا جدو بیبیاں زیادہ ہوں. چلو ایتھے جنہ کو دوترا کیتیاں نے کئیاں دی واری نہیں ہوندی بیچاریاں. اے اللہ دے بندے ہو، عدل کرنا چاہیے ہے. واری واری بیویاں کو جانا چاہیے اگر زیادہ ہون تے. ایتھے مویاں نو پتا جے لوگ کی کرن والی گل کردے نے. پیغمبر عادل ہے. پیغمبر ایک رات ایک زوجہ وال تشریف لے جاندے سن، اگلے دن دوسری وال لگدے. ساریاں نو پتہ ہوندا سی کہ اج میری واری نہیں، میری اینیاں دناں بعد واری آئی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک اس رات میرے گھر سن تو میری واری سی شب برات 14 اور 15 دی درمیانی رات. وہ فرماندیاں نے جڑے بڑے میں پہلو سے نظر کی تھی تو نبی پاک آئی کوئی نہیں سن، واری میری تے نبی پاک نظر نہ آئے. فرماندیاں نے میں اٹھ کے باقی دیاں بیبیاں پتہ کرن ٹر گئی کہ شرف ہے، پتہ نہیں کدے نصیب ہے، چاجے بھی رات ہو گئی ہے، حالانکہ واری میری ہے. لیکن مینوں نبی پاک کسے زوجہ وال بھی نظر نہ آئے. تمام امہات المومنین جڑیاں سن انہاں دے گھراں تو پتہ کیتا کہ حضور ادھر آئے نے انہاں کہنے تواڈے وال نے انہاں کہنے تواڈے وال نے انہاں کہنے تواڈے وال نہیں. وہ فرماندے نے واپس آئی تے حیران ہو گئی کہ نبی پاک کدھر گئے. بہرحال میں باہر نکلی تے میں کیا پتہ تے کراں. وہ میں جنت البقیع والے پاسے گئی تے بقیع دے قبرستان چ پیغمبر کھلو کے ہاتھ بلند کر کے تے دعا کر رہے سن. میں کہا یا رسول اللہ تانوں میں بڑا لبیا تے ڈھونڈیا تلاش کیتا اور تسی ایتھے کھلوتے ہو. پیغمبر نے فرمایا عائشہ لوگاں نوں پتہ ہی نہیں ہے کیڑی رات. صدقے جاواں یہ بھی دسن دا طریقہ سی بھائی، یہ سارا دسن دا طریقہ سی. نبی دا نکل جانا، بی بی دا مگر آنا دسن دا طریقہ سی. اے وہ سارے لفظ میں قرآن تے لکھ کے رکھے نے جڑے قادری صاحب بھی لکھے نے، مجددی صاحب بھی لکھے نے. وہ فرماتے نے پیغمبر نے فرمایا عائشہ آج وہ رات ہے جس رات روزی کا فیصلہ ہو جائے گا.
کہ اتنی اتنی روزی تقسیم کرنی ہے، اور لفظ قرآن دے نے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس ایک رات کے اندر فیصلہ ہر حکمت والے کام کا کر دیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی، کوئی بریلوی دوست اگر بیٹھے ہوں تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمہ کیتا ہے کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، ہر کام کرنے والوں کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہن ونڈے جان لگے نے کام اس رات کیڑا کیڑا، فرماتے نے اس رات روزی کی تقسیم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلے سال میں کسی کو کتنی روزی ملنی ہے۔ دوسرا فرماتے نے زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، روزی دین والے فرشتے نو اللہ ونڈ دیندا ہے کہ فلانے نو اینی روزی دینی ہے، فلانے نو اینی روزی دینی ہے، فلانے نو اینی روزی دینی ہے۔ اسرائیل نو اللہ ونڈ کے دسدا ہے او دی جان کڈنی ہے، بندے گھبرا گئے، یہ فیصلہ پرسوں رات دا ہو گیا، ہن کی ویندے ہو میرے منہ، فیصلہ ہو گیا۔ اگلی گل تو گھبرانا نہیں، اگلی گل اور بھی ہے، اگلی گل حضرت موسیٰ گزرے تے ویاہ والا گھر سی تے لوگ بڑی لڈی پہ مارتے سن تے بڑے راگ رنگ سن ویاہ والے گھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع آئی خالق لو کہ ایس گھر تھوڑی دیر بعد دولن مر جائے گی تے گھر ماتم ہی تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ افسوس کر کے آگے چلے گئے پہ کی میں انہیں دساں تے انہیں تھوڑی دیر بعد تو سر ہون پٹن لگ پڑا، اپنے کام تو اگلے پڑھ کو واپس آئے تو گھر خیری میری سی۔ حضرت موسیٰ نے آکھیا دولن کتے انہاں کے اندر بیٹھی، دولہ کتے انہاں کے اندر ہی، اور جی سارے ٹھیک ٹھاک نے؟ حضرت موسیٰ پوچھا جی سارے ٹھیک ٹھاک نے؟ انہاں ہی سب ٹھیک، اللہ دا فضل ہے، تو ہی سناؤ کی حال چاہ۔ وہ باہر نکل کے تے اللہ نے پوچھے کہ اللہ پاک تساں سرکار میں نے آکھیا سی شکر ہے میں آگا نہیں کہہ رہا داد چھڑے، وہ میرے کو ہی گل سی نا، تساں آکھیا ایتھے ماتم ہو جانا دولن مر جانی ہے۔ فرمایا جا کے پوچھ کی ہویا، پھر آئے پوچھا کی ہویا، انہاں کہا جی راتیوں کہ سپ سی وہ مار چھڑیا سا، کتھے سی؟ انہاں کہا دولن دے بستر دے تھلے جتھے بیٹھی سی نا وہ دے تھلے سپ سی، تو وہ تے سبیارے ساڑی نظر پہ آگی تو وغیرہ ہویا کی، پھر واپس آگئے کہنے لگے وہ ٹھیک ہے موت دے قریب کام سی تو ساں تے اور گل دسی۔ فرمایا وہ دولن جدوں آ کے بیٹھی ہے وہ دے بستر دے تھلے سپ سی، بھئی جنگل دا علاقہ سی بھئی سپ آ کے بہ گیا، انہیں انہوں دسنا سی تے اس مر جانا سی۔ این اس وقت ایک منگن والی آ گئی تے او ساکھا میں نے کوئی اللہ واسطے دیو، اس دولن نے ایک درم انہوں صدقہ دے دیتا اسی موت ہی ٹال دیتا، اسا موت ٹال دیتی ہے۔ وہ بیٹھی سی وہ سکھا میں نے محسوس ہوندہ تھلے کچھ ہے، انہاں کہ آنجو ہے تھلے سب بندیاں مار چھڑیا۔ اے دا مطلب ہے یہ بھی کل دا لکھیا جا سکے ہے کہ دی ماں نے دعا کرنی ہے تے زندگی بات جانی ہے، کس بندے صدقہ کرنا ہے تے زندگی بات جانی۔ اے زندگی دے فیصلے بھی اسے رات اگے فرماندے نے حج پر جانے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ اے عائشہ آج رات لکھا جا چکا ہے کہ آئندہ سال کون حج پہ جائے گا، اور یا رسول اللہ، اور فرمایا بنی کلب ایک بہت بڑا خاندان سی، انہوں نے پیڑاں سن بہت زیادہ بکریاں، میرے مولا مصطفیٰ نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا، بکریاں نہیں، بکریوں کے جتنے بال ہیں آج رات اللہ اتنی میری امت بغیر حساب کے بری کر دے۔ یہ مطلب ہے رات کوئی ہے بھائی تھوڑی مہربانی ہے۔ لو جی جڑے بندے آندے نے 14-15 شعبان دی درمیانی رات نہیں، چلو رمضان دی سمجھ لے ہے تو صحیح، میں تو اگلی بحث کرنا لگا ہے وہ ہے یا وہ کیوں نہیں بندے 14-15 شعبان دی درمیانی رات ماندے؟ وہ تو میں دس دینا ایک منٹ۔ کئی باری تو انہوں پتہ صدر بندے بری کر دیندہ 14 اگست نو، صدر اپنے بے ہفتے بندے بری کر دیندہ، کیا چھوٹے مقدمہ والے سارے کٹ چھڑو 14 اگست ہے خوشی چی 14 اگست وہ بندے آندے نا تیرا کو مقدمہ لڑدا سی پیا، ہو سکا میرا تو مگر ہی کوئی نہیں، تو سکا کوئی وکیل کیتا، ہو سکا وکیل جو گئی نہیں، جب چھوٹیا کہ میں ہو سکا میرے مقدر چنگے وہ میں اندر سا تو وچ 14 اگست آ گئی، اس بندے دے مقدر چنگے جڑا جیوندا پہ تے وچ شب برات آ گئی۔ ہاں جڑے بندے سمجھتے نا 14-15 دی شعبان دی درمیانی رات بچوں کٹو، انہاں دے اندر وے میں جے اساں دس دیتا کہ اس رات اللہ بندے بری کرتا ہے بغیر کسے وجہ تو، سبب صرف اے رات ہے۔ جی میں بندہ سوچتا ہے کہ 14 اگست نو میں نو بری کیتا نے، 14 اگست تے کچھتے ہوئے نا، مولوی جانتا سی بندے سوچن نہ لگ پین، اے 15 شعبان نو ہویا کی ہے سوائے آمد امام زمانہ کی۔
صدقہ جامع سوائے ظہور امام زمانہ کے جب کوئی دوسرا واقعہ ہی نہیں، یہ مطلب پتہ نہ لگ جائے. ویسے جے 12ویں دے صدقے چ اللہ بری کرے، 12ویں دے صدقے چ اللہ بری کرے تے اچنبے دی گل تے نہیں، میں سمجھنا کوئی حیرانگی دی گل تے نہیں. 12ویں دے صدقے وچ کیونکہ 15 شعبان نو پیغمبر نے اپنے دور چ 15 شعبان نو دعا کیتی ہے، مفاتیح الجنان چ دعا لکھی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ دے دے کہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے، اور اس قائم کو بھیج جو ہم پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ لے گا. یہ مطلب ہے پیغمبر اسلام بھی 12ویں نو یاد کیتا ہے اس رات وچ. یہ مطلب ہے اگر 12ویں دی وجہ تو کوئی بندے 4 بری ہوندے نے تے ہون دے مولوی تینوں کیا. ویسے ایک گل دساں، ایک کوئی محمد ہی ہے جڑا بندے بری کراندا ہے. کوئی محمد ہونا چاہیے، محمد ہونا چاہیے. تو ایک گل دساں، جنہیں پولیس پکڑے انہیں ملزم کہتے ہیں، جنہیں توحید پکڑے انہیں مجرم کہتے ہیں. 78 مقدمے تقریباً 77 بن گئے نے عمران خان تھے. انہوں کسے بندے پوچھیا پہ اینے مقدمے، اس نے کہا میں تو کیتا کچھ نہیں آویں، اونجی بنائی جاندے نے، اونجی. یہ دا مطلب ہے مجرم نہیں ملزم ہے. اور یارہ الزام ہی ہے نا، انہیں اے کیتا ہے، انہیں اے کیتا ہے، انہیں اے کیتا ہے. اجے جرم ثابت تو نہیں ہوا، تے جے انہاں تے جرم ثابت نہیں ہویا تو انہاں دے مد مقابل حضرت شہباز شریف رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماندے، وہ ارشاد فرماندے نے کہ دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے، دھیلے کی. ہن تیلا اساں بھی نہیں ویکھیا تے انہاں بچیاں کتھوں ویکھنا. وہ تیلا کوئی ہوئے گا کسے دور چی کوئی پیسہ پوسا. انہاں کہ دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو ہم مجرم ہیں، یہ ثابت ہی نہیں کر سکے. یہ دا مطلب یہ تھے جننے پھسے نے اجے تک سارے ملزم ہی نے. بولو یار، مجرم ثابت ہے اور تفتیش ہوندی ہے، پھر کوئی گواہ بہ جاندہ ہے، کوئی بندہ نہیں لبدا، پتہ نہیں کی ہوندہ سانتا ہے. کوئی بڑیاں لوگاں دی گل ہے جی اسی تے نے جوگے نے، اور سارے ملزم ہی نے، مجرم. زرداری صاحب بھی ملزم ہی نے، مجرم. بھئی جرم ثابت ہی نہیں پہ ہوندہ، بھئی وہ ثابت ہوندہ نہیں ہے، ثابت ہون دیندے نہیں. میں نو اس گل دا پتہ نہیں، لیکن ایک گل ہے ملزم ہو رہے تو مجرم ہو رہے. اور جو ملزم چھڑائے اسے چودھری کہتے ہیں، جو مجرم چھڑائے اسے محمد مصطفیٰ. سار اٹھاؤ جی، سار اٹھاؤ. یا مجرم مصطفیٰ چھڑائے گا. بولو یار، روز دعا سن دیو، اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بولو بہرامند فرما. اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ مطلب مقام محمود تے کھلو کے نبی بندے بخشوانے نے، معصوم بخشوانے نے، معصوم متقی گناہگار ملزم نہیں. اور یار مجرم، جو مجرم چھڑائے اسے محمد کہتے ہیں. اور جب پہلے محمد کے متعلق آپ مطمئن ہیں کہ وہ مجرم چھڑا سکتا ہے تو آخری محمد کے متعلق آپ کو شک کیوں ہے؟ تو اڈی کیا بات ہے؟ منو ایک بندہ کہنے گا تسی بھی تے اخیر ہی کر دے. میں کہنے گا کتھے محمد مصطفیٰ سرکار، کتھے امام مہدی، تساں سارا کچھ ایک کر چھڑے. وہ نبی سن مہدی کوئی نبی سن، اور رسول سن مہدی کوئی رسول نے. میں کہتے ہیں کدوں آکھیا سا مہدی رسول نے، تے کدوں آکھیا مہدی نبی نے؟ اساں آکھیا مہدی محمد نے. کیا بات بھائی، نبی پہ نبوت کا خاتمہ ہے، محمدیت کا خاتمہ نہیں. محمد پہلا بھی ہے، محمد دوسرا بھی ہے، محمد تیسرا بھی ہے، محمد چوتھا بھی ہے. کلونا محمد. فرمایا ہم سارے کے سارے محمد ہیں. کہنے لگا دسو جی کتھے نبی پاک؟ تو ختم نبوت تے ایمان نہیں. میں کیا سی ختم نبوت تے ایڈے پکے ہاں کہ اساں کدی اے بھی نہیں سوچیا کہ اگر کوئی نبی ہوندہ. یہ دو اگلی گل میں کیڑی کرنا کہ بلا اساں تے بھی کدی نہیں سوچیا، اسیاں نے ہو ہی نہیں سکتا. جدو نبی ختم نبوت ہو گئی، حضور ختم الرسل نے، رسالت بھی نبی تے مک گئی، نبوت بھی نبی تے مک گئی. بس انہیں شیعہ بوٹی پیندے نے. اچھا جی سارے تو نہیں پیندے، کوئی تھوڑے بہت کچھ ہو سکتا پیندے.
ویسے سارے تو میں نہیں پیندا، بڑے جا بندے تسی کوئی نہیں پیندا، کوئی اگر پیندا ہوئے تے تم انہوں بوٹی پین والا کوئی وکھائیں جس بوٹی پی کے آکھیا ہوئے علی نبی اللہ۔ میں نارمل بندے دی گل ہی نہیں پہ کرتا، میں آنا کسے بوٹی پین والے آکھیا ہوئے کہ علی نبی اللہ، یہ دا مطلب ہے ساڈا مست بھی ہوئے نا تے او بھی آندا علی ولی اللہ، اے ساڈا بے ہوش بھی ہوئے تے آندا علی ولی اللہ۔ غلط گلا نہ کر، اے علی نو اللہ مانتے نے۔ جس قوم دا بے ہوش علی نو نبی نہیں منتا، او دے ہوش والا علی نو خدا کیسے من جائے؟ کمال کر رہے سارے نبی نہیں، حیدری خیر۔ لو جناب شاہ جی تشریف لائے، بسم اللہ بسم اللہ یا شاہ جی تشریف لائے نے، میرے 19 منٹ باقی نے، پہلے چھڑنا انہاں بھی پہلے چھڑنا، خیر ہوئے تو کی میں بہت شکریہ قبلہ۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ مطلب ہے جناب مولانا جگنی صاحب بھی بندہ کہہ سکتا بے لو جناب علی، میں عرض کر رہا سا مکا دینا، پہلا محمد بھی بری کرتا ہے تے اللہ کر دیندہ ہے، آخری محمد تے صدقے بچ بھی بندے بری ہوندے نے۔ تے اس رات نو شب برات کیا گیا، کہنے لگا جی مماثلت کتھوں رکھ دیو؟ میں کہا نبوت تو نہیں، رسالت تو نہیں، محمدیت تو، محمدیت تو۔ کہنے لگا جی کیویں او کتھے تے اے کتھے؟ میں کہا تو کدی آنج ویکھا نا او کتھے تے انہاں نو تھلے کر کے آنا اے کتھے؟ میں تینوں بخا دیاں گا کدی او تھے تے اے تھے، کدی اے تھے تے او تھے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، انہاں نو جدروں ویکھیں گا سارے محمد نظر ہونگے، تیری کم صرفی نہیں ہونی چاہیے دی۔ کہنے لگے پھر دو بے محمدیت جو برابر کے میں نے، میں کہ میں قرآن تے ہاتھ رکھنا رکھدا ہائی مائی کوئی نہیں ہوں، جیڑا درود پہلے تے اوہی درود آخری تے، جیڑا صدقہ پہلے تے حرام اوہی صدقہ آخری تے حرام، سوات رسا تے سرے تے گنڈ، پہلا عرش تے نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پچھے ہوندہ ہے، بارہواں فرش تے پڑھائے تاوی عیسیٰ پچھے۔ جی شکریہ قبلہ، مولا تو انہوں جزا دے۔ میرے محترم سامعین، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اترتے ہیں اور اترتے کیا بات رہیں گے؟ یہ دا مطلب ہے ہون جیڑی شب برات گزری ہے، پاویں اے رات سی تے پاویں جیڑی رمضان چ پئی ہوندی ہے، پاویں او رات ہے۔ کئیاں بندیاں 26 روزے نہیں رکھی ہوندے تے 26 روزے آندے نے، دہیں لے ویا جے میں 27ویں دا کدی نہیں چھڈیا۔ یہ دا مطلب ہے جس مولوی 27ویں دسی ہے تے شبان نہیں نہ دسیا، انہوں آندے نہیں بغضے علی۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ حضرات رمضان اور شبان دونوں کو بیان کرو۔ جس میں قرآن اترا اسے رمضان کہتے ہیں، جس میں محافظ قرآن اترے اسے شبان کہتے ہیں۔ مہربانی فرشتے ہن بھی اتر دے نے جی، مرچاں تے ساریاں مسیتاں تے لگیاں ہوندیاں، کدی فرشتہ نظر تو نہیں کسے نو آیا؟ اور فرشتے آؤندے نا یار، قرآن اندر تنزل الملائکہ، ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں، روح بھی آؤندی ہے، جبریل بھی آؤندا ہے، نال فرشتے بھی آؤندے ہیں نے۔ افتاح بعد میں پہلی باری آیا، اینے بندے بیٹھے نے، میں تواڈے ال نہیں آیا، تواڈی مہربانی تسی مینوں خوشی نال ویکھ رہے ہو، بڑے عقیدت نال سن رہے ہو، یعنی مولا دے فضائل، اور مینوں محبت دی نظراں نال ویکھ رہے ہو۔ میں ویسے آیا تواڈے ال نہیں، کوئی ایک بندہ جدے ال میں آئے ہاں، ایدو وڈی مثال بھی کوئی نہیں۔ تسی سارے بندے جان لگیا مینوں بسم اللہ کر کے ملو، ایک او نہ ملے میں بے ہوش ہو جائے۔ اور یارہ میرا خیال ہے گل سمجھ گیا نا بندہ، اس واسطے پہ جن نے سدیا انہیں ہی مینوں اندر کھڑیا، انہیں ہی بٹھایا، انہیں چاہ پیائی۔ میں افتاح بعد آ جاندہ منہ چک کے، نہ اتھے مجلس ہوندی نہ کسے سدیا ہوندا،
ایتھے کسے بندے ٹردے پھردے پوچھنی ہے بندہ اگے نہیں ویکھیا کدھر تے میں آکھا اون جی اون آکھنا ایتھے بہ جا اون جی ایتھے بہ جا اون جی آوارہ گردی جی پھڑا دیئے تینوں ایتھے کوئی رشتہ داری نہیں کوئی دوستی نہیں کسے صدے آئی نہیں کدے آئے پتہ نہیں آوارہ گردی جی پھڑا جائے گا مت ماری اس بندے دی جڑا آندہ فرشتے آؤندے نے آوارہ گردی کر اوے آگے کوئی بندہ ہی نہیں تو فرشتے کس کے پاس آتے ہیں تنزل الملائکہ ملائکہ اترتے ہیں اور شب قدر میں اترتے رہیں خیر ہوئے تو اڈی آؤ قرآن پڑھنے ہو اتھے ہی مکانی چاہی دیئے 14واں پارہ پڑھنا 14واں ہی ہونا چاہی دا سے کنواں پارہ 14واں سورہ مبارکہ نحل خالق کائنات فرماتے ہیں یونزل الملائکہ بالروحی من امرہی اتارتا ہے وہ اللہ فرشتوں کو ساتھ روح کے من امرہی اپنے امر سے اللہ اوپر کس کے اوپر من یشاء من عبادہی اللہ فرماتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے بندوں میں سے بندہ ہوتا ہے ہمارے بندوں میں سے جہاں ملائکہ اترتے ہیں ویسے ملک ساڑھے بھی ایک کدی کدی آؤں ہے اور انشاءاللہ ساڑھی چوڑی ایتھے ہوندی ہے کدی نہ ہوئے ایک فرشتہ ساڑھے بھی آؤں کدی کدی پھیرا مار دے کیڑے بندے نے ہار لے کے کھلوتے ہیں اور بے اسرائیل پہ آؤں لوگ آندے نے تینوں واسطہ ہی تیری کریمی دا ادھر نہ ہوئے تینوں واسطہ ہی تیری رحیمی دا ادھر نہ ہوئے ہاں البتہ جس بابے تو نوہ تانگ ہون او دا منہ بن کے پہلے ہی آندی ہے نا ادھر راہ دیو ہریاں چولے آلے آؤں دے اوہ اللہ دیو بندے ہو ورنہ اسرائیل علیہ السلام ہے تے جدے کار علیہ السلام آیا ہوئے انہوں تے راضی ہونا چاہیے تھا ایتھے شیعہ سنی اہل حدیث دیو بندی جدھر منہ کردہ بندے چاں چاں کرن لگ پہنے جدھر پھیرا مار جاندہ دسن دی لوڑ نہیں پہندی سارے پینڈ نو پتہ لگے نا ادھر آئے اسی تے لوگ آندے نے مولا کرم مولا کرم ہون دساں عبد کنو آندے نے آئے علامہ اقبال نے جبنڈ کی تھی اسی بھی اللہ دے بندے ہیں ساڑھے بھی ایک فرشتہ کدی کدی آؤں ہے اللہ فرماتا ہے وہ بندے ہمارے ہوتے ہیں ہمارے بندوں میں سے جن پر ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں من جا سی ہو رہا اور نے علامہ اقبال وانڈ نہ کرتا میں تینے جو گئی نہیں سا علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیز دیگر عبد اور ہے عبدہو واہ واہ آباد رہو جی عبد دیگر عبدہو چیز دیگر عبد اور چیز ہے عبدہو اور چیز ہے علامہ اقبال بڑے حکیم بندے سن انہوں نے کسے پوچھیا قبلہ بھی تے سونا عبد بھی تے مانا بندہ عبدہو مانا اودا بندہ فرمایا وہ جی فرق ہے کہنے لگا کی فرمایا جو خود کہے میں تیرا بندہ اسے عبد کہتے ہیں جسے وہ کہے میرا بندہ اسے عبدہو کہتے ہیں جلدی قریب بہت شکریہ قبلہ بڑی جلدی قریب کر رہا تاں فرماتا ایک باری پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ کئی بندے قبرائے نے انہیں جدوں سنیا جنازے تے سنے کدی نماز واجب پڑھی ہوئے تو پتہ لگے نا ہور تھا ہمیں پڑھیا جاندہ ہے کئیاں بندیاں زندگی بھر جنازہ چکیا تھے ایک واری بھی کلمہ شہادت نہیں پڑھیا تھے نہ آؤں ہے صرف پانچ کے کلمہ شہادت اگوں پھر چپ حرام ہے جے کدی کسے پڑھیا ہوئے نا ایک چھڑ دا تھے کلمہ شہادت وہ اگے کلمہ بھی ہے جے وہ ایک واری کلمہ شہادت آکھو پڑھتے لگو ایک واری سارے پھر دوجہ بندہ آگیا کلمہ شہادت شہادتو شہادتی شروع ہوئے ہو کلمہ پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدان محمدان عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سرکار اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں اور مرے تو جو نماز پہ پڑھنا تو عبد نہیں ایدہ مطلب ہے تیری نماز تجھے درس دے رہی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ اور ہے جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بندہ اور نماز پڑھنے والے بندے اور ہیں نماز سکھانے والے بندے وہ بندے اور ہیں جن کا ذکر نماز میں نہ ہو نماز نہیں ہوتی
اگر نماز میں نہ ہو نماز نہیں ہوتی. یا وہ نماز دس جی درود کوئی نہیں. پڑھو ایک باری درود. اللہم صلی اللہ محمد آل محمد و آل محمد. یہی وہ بندے ہیں. ہائے ہائے یہ دعا کہ تقریر ہی کوئی نہیں. یہی وہ عبدہ ہیں. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. عبد اور ہے عبدہ. میرا خیال ہے میں مصاحب بھی شاہ جی دے ذمہ کرا اور میرے کو جڑے بنٹ رہ گئے انہاں دے وچ مکمل کرا. عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے. ہر نبی اپنی امت وچ عبدہ ہوئے. جے نبی اپنی امت وچ عبدہ ہوئے تے بندے پھر کی ہوئے عبد. شکریہ جنہیں بندے بولے ہو کافی. بندے سارے امت عبد تے نبی عبدہ. یہ سارے جڑے اپنے اپنے پنڈ عبدہ ہوندے سن نا. پنجابی ہے پنجابی بھائی اپنی اپنی امت جڑے اپنے اپنے پنڈ عبدہ ہوندے سن. یہ سارے دنیا تو اٹھ گئے سن ایک تو سوا. اللہ سارے قبراں چوں اٹھا کے زندہ کیتے. انہاں کہا یا اللہ کی کرنا ہے. فرمایا آؤ تے کٹھے ہو. مسجد اقصی چ اللہ کٹھے کر لے. اللہ فرمایا کون؟ انہاں کہا جی اسی نبی ہاں. کی پوزیشن ہے تہاڈی؟ کہنے لگے جی اب تے سارے اس ویلے قبراں چ نے ستے تے اسی عبد ہوں. فرمایا اج تانوں او وکھانا تسی ویندے ہی عبد ہو جو. ہائے ہائے خصوصیت آباد رہے وقت تسی ویندے ساری عبد ہو جاؤ. او عبد ہو جا. جویں ہی اذان دیتی ہے جبریل نے اسے ویلے جماعت کھلو گئی. آرام نال جڑے اپنے اپنے پنڈ امام ہوندے سن وہ سارے مقتدیاں صفا بنان لگ پئے. ادھر آ جاؤ جی ادھر آ جاؤ جی. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سلیمان و داؤد علیہ السلام. آج صفا بن گئیاں. جڑا اگے کھلوتا ہی نہ وہی عبد ہو. صدقے جاواں میرا پیغمبر صرف اپنی امت دا عبد ہو نہیں. اوے عبد ہو کا عبد ہو. جو اپنے اپنے امت میں عبد ہو تھے وہ عبد کی منزل پہ آ گئے. اور نبی نماز پڑھا کے واپس پلٹے تو صحابہ نے پوچھا ساڑھے واسطے بھی کچھ ہے اللہ دیتی ہے؟ فرمایا نماز. انہاں کے پھر پڑھاؤ. پیغمبر نے نماز پڑھائی. اے مقدر نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کہ ان کو نبیوں کا عبد ہو نصیب ہو گئے. سارے اٹھاؤ یار میں جلدی کر رہے ہیں. نبیاں دا جڑا عبد ہو سی وہ صحابہ نو نصیب ہو گیا. نصیب ہو گیا. ہن پیچھے صحابی کی نے تساں پڑھنی ہے مجلس. عبد عبد تے میرا نبی عبد ہو. حسین کسی عبد پہ نہیں بیٹھے. مولا تانوں جزا دے. عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر. عبد اور ہے اور عبد ہو خیر ہوئے اور ہے خیر ہوئے. تو بہت شکریہ. ترے نے ترے. ایک معبود جس کی عبادت ہو رہی, ایک عبد ہو جو امامت کرا رہا, ایک عبد جو پیچھے نماز پڑھ رہا. پیچھے کر دے نے جڑے اپنے عبد نو پہ اڈیک دے. جدو نماز لیٹ ہو گئی گھر والے منتظر تھے کہ عبد گھر نہیں پہنچا اور ہر عبد منتظر تھا کہ عبد ہو سر اٹھائے اور عبد ہو منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ بتائے اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے اور معبود منتظر تھا کہ حسین اترے. اے میرے مولا حسین علیہ السلام کی کرا میں نو سمجھ نہیں. آباد رہو شاد رہو مولا تعالی میں نو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میرے محترم سامعین میں نو تے سمجھ نہیں پئی ہوندی شبیر نو عبدہ کھاں یا عبدہ ہوا کھاں. میرے مولا حسین تیرے دسے آئین دے مطابق تیرے دسے
آئین تے مطابق علامہ اقبال نے فرمایا سی رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں دین کی زنجیر ہے، وگر فاطمہ کی قبر پہ سجدے کرتا اور میں اسی کی قبر کے طواف کرتا، میں مجبور ہوں شبیر مولا، اب تو معبود تو تجھے میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ تو خود عبادت میں ہے، معبود تو میں کہہ نہیں سکتا، اور عبد کیسے کہوں؟ عبدوں کو تو درمیان میں تو نکلا، اور تجھے عبدہ ہو کیسے کہوں؟ عبدہ ہو تو تیرے ناز دیکھ رہا ہے، عبد میں سے تو گزر گیا، عبد کیسے کہوں؟ عبدہ ہو تیرے ناز دیکھ رہا ہے، عبدہ ہو کیسے کہوں؟ اور معبود میں اسے مانتا ہوں جسے تو معبود کہتا ہے، ایک بات کر کے تجھے سلام کہتا ہوں، عبد سے لے کے معبود تک کائنات جس کی منتظر ہو اسے حسین کسے نو پتہ نہیں لگنا عبد کون ہے اور عبد ہو کون ہے۔ فرشتے کہاں آتے ہیں؟ اے مناظرے نال گل نہیں مکنی، اے تکرار نال گل نہیں مکنی، اے ٹیبل ٹاک نال گل نہیں مکنی۔ اے سید انہاں دی موجودگی چ دعا کر رہے ہیں، قرآن سامنے رکھ کے دعا کرو کہ کوئی تو اللہ ہمیں بھی عبدہ دکھائے، اللہ کرے ہماری زندگی میں آ جائے۔ حضرات عبدہ آ رہا ہے، بولو بھائی بولو، یا امام المنتظر، اور یار مسجد نبوی چ کون عبدہ سن؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہے نا، مہدی کے کندھے پر ایک سٹار ہے جس کو آلہ ہی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے بہت آخری جملہ ہے، عبدہ کا منزل یا صلی اللہ کے پاس ہے یا آلہ ہی کے پاس ہے۔ جب آ کے حضرت مہدی کہیں گے اے ابن مریم نماز پڑھو، کدی میرے منہ والو ویکھو تو میں مجلس مکمل کروں، اے ابن مریم تو مجھے نماز پڑھا، حیرانگی کے عالم چاہ کے عیسیٰ فرمان گے میں توانوں، میں ابن مریم ہوں تو ابن زہرا ہے، آگے کھلو میں پیچھے کھلو ماں، کیوں؟ آج ہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، اور جس کے سامنے ہائے ہائے جس کی آل کے سامنے ہم عبد بن جاتے ہیں، تم اس کے برابر کیسے آ جائے؟ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے آل اسے کہتے ہیں جن کے آگے نبی بھی کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ جو مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی آلہ ہی کا ہے۔ تکرار اگے وے پیس اگے وے، میں ختم کرنے واسطے جملہ کہنے لگا، ایک ساڈے والا ہوندا ہے ایک تے پورے پنڈ وچ چیخو پکار پہ جاندی ہے، ادھر آیا سی ادھر، قرآن میرے ہاتھ وچ میں اکھاں نال پڑھیا ہے، کائنات میں ایک دروازہ ہے جہاں یہ بھی پوچھ کے آتا ہے۔ ترے واری بطول نے رو کے آکھیا بابا باز ہی نہیں پہ آؤں، ترے واری میں آکھیا میرے بابا دی طبیعت خراب ہے، میں 3 واری آکھیا میرے بابا جان دی طبیعت ناساز ہے، پھر دروازہ کھٹ کھٹاندا ہے، پیغمبر دیاں اکھاں چوں سیلاب وانگو آنسو بار رہے، پیغمبر فرماندے نے ایک ہی دروازہ ہے جتھے ایک کھلوتا، تے زہرا بیٹی اگر تو میرے کول نہ ہوندی تینوں میرے کول بھی اجازت لین دی لوڑ نہیں، اے تیرے حیا تو کھلوتا۔ اسرائیل علیہ السلام بھی بی بی دے حیا تو کھلوتا۔ تسی مدینے جاؤ، اللہ کرے روزہ رسول کو گزرو گے، کھبے پاسے روزہ رسول آؤں جدوں گزریے صدقے جاواں، جدوں اگے جائیے تے جنت البقیع والے پاسے نکل کے 10-15 گز تے پچھوں ویکھیا جی اس پاسے لکھیا ہے باب جبریل، اوتھے آ کے جبریل رکدا، ایک دکھ ہے جڑا ایتھے کھا گیا، جتھے اللہ دے بھیجے فرشتے رکدے سن،
اس دروازے چو مسلمان بغیر اجازت ایسا چاکا کھلا بندیاں دا مدینے پھر کربلا زہرہ دیاں تیاں دیاں خیمیاں دا بھی حیا کسے نہیں ایک جملہ تے دعا ہو گئی مجلس میرے حصے دی مشاجی نے ٹائم دین لگا آخری واری جدو پہن پرا جدا ہوئے نا جدو آخری واری بی بی نے ویکھیا ویر نو تے ویر نے ویکھیا بی بی نو ایک وقت سی جدو کوڑے تے سوار ہو کے نکل لگے نا باہر کنات تو نکل لگے بی بی ادو اندر کنات تے کھلو ایک اندر کنات سی حضرت عباس دا انتظام سی حضرت عباس دا انتظام سی بھی خیمیاں دے قریب ایک چھوٹی کنات سی اس تو باہر دور جا کے ایک وڈی کنات سی وہ جڑیاں بیبیاں الوداع کرنا ہوندیاں سن نا کسے شہید نو وہ بھی پردے دے اندر ہی ہوندیاں سن خیمیاں دو باہر ایک کنات چھوٹی سی اگے کنات وڈی سی او اتھے لگی وہ آخری کنات تے امام حسین ذوالجناح تے بہ کے جدوں نکل لگے ادوں پرت کے ویکھیا تھوڑے ذہن چ گل آ گئی امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کے نا آنج ویکھیا ادوں بی بی پاک اتھے کھلوتے سن چھوٹی کنات دے دروازے تے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਮਦੀਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ کہ بی بی اندر بڑی نا جدو یہ اپنے گھر سورے گھر تو سامنے آن حضرت آن دا کمرہ بھی موجود سی محمد دا کمرہ بھی موجود تے انہاں کمریاں وچ کپڑے شپڑے بھی ٹنگے سن حضرت آن محمد دے بڑے امیر سن اج تے بی بی دا حق بنتا سی نا ایک واری اندر وڑدیاں سار ایک وین آن دا کر دی ایک صدقے جاواں بابا جی ایک محمد دا کر دی اج تے بی بی دا حق بنتا نا ایڈی جو لٹی گئی ہے تے اپنے گھر آگ تے آندی وے میرا آن بچڑا وے میرا محمد بچڑا وے میرا ویڑا ہی اجڑ گیا وے میری نسل ہی مک گئی ایک وین نہیں کیتا حیران ہو گئے بی بی باہر لے دروازے چوں اندر وڑ کے تے سجے پاسے دیوار نال ٹیک لا کے آہستہ آہستہ ٹرن لگ پئی 4-5 قدم ٹری ہے بی بی ایک دیوار تے ہتھ دوسرا فضا دے مونڈے تے ہتھ 4-5 قدم ٹر کے نا تے بی بی سدھا کربلال منہ کر کے فرمایا جویں تو لتھا ہے نا ہاں میں قبر چویں نہیں بھولنا میں میرا نواب ویر صدقے جاواں یہ جملہ سن لے جے آ گیا میرا آنسو میرے مولا فرماندے نے جدے کسے دا اکھ دا آنسو ایتھوں ٹر کے او دے داڑھی تے خد تک آ جاندا ہے اللہ انہوں شرم آوندا ہے کہ او دے گناہ باقی رکھا اتنی عظیم عبادت ہے مظلوم دا گریا ایک جملہ آخری وہ صرف انہیں تسی رج کے پہ سن دے ہو تے بی بی نے آنج کھلو کے ویکھیا شبیر نے پلٹ کے ویکھیا جدوں بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਰੋਏ ਸਿਨਫੇ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਰੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਜੋ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਵੇਖਿਆ فرمایا نہیں اماں دی جائی آواز آؤں دی ہے جدو اکبر دی لاش آئی ہے جدو علام خالی واپس آیا اونا محمد دی اطلاع آئی ہے نہیں تو میرے پیو دی زینت ہے میں تینوں کبرایا نہیں ویکھیا تو علی دا دل رکھنی ہے فرمایا ہون میں مکی ہوں فرمایا میں نو ٹور کے آخری جملہ میں نو ٹور کے فرمایا نام ہے ویر میں تیری لاش دے ہون دا حوصلہ بھی رکھنی ہے میں توڑیاں سرا تھلے کھلو کے توحید دے خطبے دین دا بھی حق رکھنی ہے میرے جو کوئی کبراہٹ نہیں ویکھے گا ہون میں مکی ہوں آواز ہوں دی ہے او گلدہ سے شبیر نو ویکھ کے بی بی فرمان دی ہے میرے سامنے روندہ نہ نکلی میں تینوں کدی روندہ نہ ویکھا ہوئے میرے جارے جہان تو مہنگا ویر آواز ہوں دی ہے بول وے اکبر دا بابا صابران دا سلطان ہے رویا کیوں ہے وجہ سن لو تے اجازت دے دیو حضرت امام حسین نے سر تو لے کے پیروں تک پین نو برکے چ ویکھے کی میں پڑھیا سر تو لے کے پیروں تک برکے وچ ویکھیا چادر وچ ویکھیا آج بی بی کھلوتے سن چادر فرماندے دساں کیوں رویا پھر رو پہ فرماندے ویر نہ رو دس بولتے صحیح نہ ایک آواز آندی ہے سر تو لے کے پیروں تک ویکھ کے نا شبیر اینجے کا آخری گل کی تھی ہے آج ویکھ کے فرماندے نے کدی میرے قتل تے گل مک جاندی ہاں تیری جتی اس خیمے تو باہر نہ ہوندی آواز آندی ہے وے پیو دے حوصلے دے
وارسا مطمئن ہو کے جا جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطول روانگی جدوں خیمے سڑ کے ڈگ گیا میں علی بن کے بار مومنین ایک اعلان سماعت فرما لو 23 مارچ کا کوہانے مجلس اعزا ہے صبح 10 بجے تو لے کے رات گئے تک وسیم عباس بلوچ